اگر کسی مسلمان کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریفیں کریں، اس کی نیکیاں گنائیں، تو اس کے معنی وہ بندہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کا حقدار ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان۔ لیکن اگر لوگ اسے برے نام سے یاد کریں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کی نیکیوں کو بجائے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جنازہ ادھر سے گزر رہا تھا، تو اس جنازے یعنی میت کی تعریف کی گئی، لوگ ان کا بڑا اچھا آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ وَتَتَابَعَتِ الْأَلْسُنُ بِالْخَيْرِ، زبانیں اس کی بھلائی مسلسل بیان کرتی ہیں، لوگ بتا رہے تھے بڑا اچھا ہے۔ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا فَقَالُوا كَانَ مَا عَلِمْنَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہمارے اپنے علم کے مطابق یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا تھا۔ یعنی تعریفی کلمات میں یہ بھی کہا لوگوں نے کہ ہمیں اپنے علم کے مطابق یہ بندہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا جنازہ گزارا گیا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، یعنی یہ ایسا تھا، اتنا غلط کام کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بئس المرء کان فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں یہ بہت برا آدمی تھا، یعنی گویا دین کی احکامات کو پابند نہیں تھا۔ بہرحال لوگوں نے اسے برا ہی کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، یعنی یہ چیز واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایک جنازہ گزارا گیا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی یا اس کی تعریف کی گئی، تو آپ نے وجبت وجبت کہا، اور دوسرا جنازہ جب گزارا گیا تو لوگوں نے برا بھلا کہا، تو اس موقع پر بھی آپ نے وجبت 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 کہا۔ مطلب کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے پہلی بار بھی وجبت وجبت اور دوسری بار بھی وجبت وجبت وجبت، یعنی یہ چیز واجب ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا، جس کے سلسلے میں تم لوگوں نے بھلی بات کہی، جس کی تعریف کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہے یہ بد سے بدنام برا، انسان کے اندر برائیاں ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، تو اس کا معاملہ اس آدمی سے بالکل مختلف ہے جس کی برائیوں سے لوگ تنگ ہیں، جو بدنام ہے۔ وَأَنْتُ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی تم لوگوں نے تعریفیں کی ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور تم لوگوں نے جس کی برائی بیان کی وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ بس ایک بات یہاں یاد رہے، کسی مسلمان کی بری عادات کی وجہ سے اگر لوگ اس کی برائیاں بیان کریں اور اس کے لیے جہنم ہو، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ میں سے جہنم میں رہے گا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے یا سزا دے کے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا الملائکۃ شہداء اللہ فی السماء، روئے زمین پر تو تم اللہ رب العالمین کے گواہ ہو، اور آسمان میں فرشتے اللہ کی طرف سے گواہ ہیں۔ زمین میں تم اس کی تعریف کر رہے ہو، فرشتے آسمان میں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ زمین میں تم جس کی برائی بیان کر رہے ہو،
آسمان کے فرشتے آسمان میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 بار کہا اللہ رب العالمین کی طرف سے روئے زمین میں تم گواہ ہو۔ تو گواہی اگر دے رہو کہ آدمی اچھا ہے تو پھر اس کے لیے بہتری ہے، اور کسی کی برائیاں اس قدر منتشر ہوں کہ لوگ برا بھلا کہیں مرنے کے بعد بھی، اس کے معنی اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکہ تنطق علی السنت بنی آدم فیما فی المرء من الخیر والشر۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی زبان سے بتاتے ہیں آدمی کی بھلائی یا برائی۔ مطلب یہ کہ آدمی اگر بھلا ہے ظاہری طور پر، باطن کا حال تو اللہ رب العالمین جانے، لیکن ظاہری طور پر آدمی نیک ہے، نماز روزے کا پابند تھا، غریبوں کا خیال کرتا تھا، کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، زمین فساد نہیں برپا کرتا تھا، لوگوں نے گواہی دیا تو اللہ رب العالمین لوگوں کی یہ شہادت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اور اگر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو کبھی اچھا کام کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ برائی کام کرتا رہا، اور لوگوں نے پھر گواہی دے دی کہ آدمی برا تھا، اللہ رب العالمین لوگوں کی گواہی بھی قبول فرما لے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانے والا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ ابو الاسود دہلی اس حدیث کے راوی ہیں، یہ گویا تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور مدینہ میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑی تیزی سے مر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا، اسے لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جنازہ ادھر سے گزرا تو اس کی تعریف کی گئی۔ حضرت عمر نے کہا وجبت، کہتے ہیں میں نے کہا یا امیر المومنین یہ وجبت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے وہی بات کہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے 4 آدمی اس کی بھلائی کی گواہی دیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی فرماتے ہوئے سنا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اللہ کا رسول اگر 3 مسلمان گواہی دیں کہ اچھا آدمی تھا تو آپ نے فرمایا 3 کی بھی گواہی۔ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کا رسول اگر 2 آدمی کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی کی گواہی بھی اسے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ کہتے ہیں اس کے آگے ہم نے ایک کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت فیشہد له 4 من اہل بیت جیرانہ الادنیین انہم لا يعلمون من اللہ خیرا الا قال اللہ تعالی وتبارک قد قبلت او قد قبلت قولکم۔ کوئی بھی مسلمان مرتا ہے اور اس کے پڑوسیوں میں سے 4 آدمی جو قریبی پڑوسی ہیں، 4 آدمی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں اس آدمی کے اندر صرف بھلائی ہی نظر آتی ہے، یہ آدمی اچھا آدمی تھا، کوئی برائی اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تمہاری بات کو، تمہاری گواہی کو قبول کر لیا، یعنی اس کا انجام بہتر کیا۔ اور آگے ہے وغفرت له ما لا تعلمون، اور جو تم نہیں جانتے ہو، تم جو ظاہر میں جانتے وہی کہہ سکتے ہو، لیکن جو تم نہیں جانتے ہم نے اسے بھی بخش دیا۔ ان تینوں حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ اگر صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ نہ کہتے۔ نیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ جو آخری حدیث میں ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلمین کا، کوئی بھی مسلمان جس کا انتقال ہو،
تو اس میں صحابہ بھی داخل ہیں، غیر صحابہ بھی اس میں داخل ہیں۔ انسان اگر بھلا ہے، لوگ اسے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین باطن کا احوال جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔